अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और एक दूध देने वाले पेड़ का अजीबो गरीब किस्सा। ये हसीन वाक़या आपका ईमान ताज़ा कर देगा, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। अल्लाह वाले हज़रत हाजी हाफिज़ सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने वक्त के वली कामिल थे। एक बार आपका जिक्र है कि अज़गार में मशरूफ़ थे और अल्लाह ताला की इबादत में दुनिया से बेखबर अल्लाह पाक की तारीफ़ और तस्बीह बयान कर रहे थे कि एकदम आपको हल्की सी नींद आ गई। नींद में आपके पीरो मुर्शिद, आपके उस्ताद आए। वो आपसे फरमा रहे थे कि प्यारे वारिस पाक उठिए और दुनिया की सैर करें, अल्लाह पाक की बनाई हुई दुनिया को देखें और जहाँ जहाँ दीने इस्लाम के फैलाने का हुक्म होता है वहाँ जाएं, लोगों को सुकून की दुनिया में लेकर आएं, इंसानियत की खिदमत करें। और जब ये आयत पढ़ी, आयत का तर्जुमा, ए ईमान वालों ज़मीन की सैर करो, फिर देखो झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। ये आयत सुनने की देर थी कि आपकी आँख खुली, इशारा मिल गया। अब आपका दिल वहाँ नहीं लगता। आपने रखते सफ़र बांधा और दुनिया के शोरो गुल से दूर मंजिल की तरफ चल पड़े। खूब सैरो सयाहत की आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जंगलों, बगानों और पहाड़ों में घूमते और अल्लाह पाक के कुदरत के नज़ारे करते, वहीं पर नमाज पढ़ते, ज़िक्र अज़गार करते। आपके साथ आपके खास मुरीदान थे जो आपके शागिर्द हुआ करते थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जहाँ जहाँ जाते वो भी तबलीगे दीन के लिए आपके साथ चल पड़ते। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जहाँ पर रुकते वो वहाँ पर अल्लाह के दीन को आम करके आगे बढ़ जाते। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तबलीगे दीन के लिए सैरो सयाहत फरमा रहे थे और पैदल सफ़र करते जा रहे थे। आपके साथ आपके खास मुरीदीन यानी शागिर्द थे। कई महीने का सफ़र करके आखिर ये काफ़िला जो हक पर चलने वाला था वो एक ऐसे जंगल में जो बहुत घना था, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था, वहाँ पर जा पहुँचा, जहाँ के बारे में ये मशहूर था कि यहाँ पर कोई आम इंसान नहीं आ सकता और ना ही ठहर सकता है। या तो शिकारी हो या फिर बहुत बड़ा कोई ताकतवर इंसान हो तो बच सकता है। लेकिन आप तो अपने मुरीदीन के साथ वहाँ पर पहुँचे थे दीन का प्रचार के लिए। अल्लाह के हुक्म से आपके शागिर्द डरने लगे कि हज़रत ये हम सफ़र करते करते कहाँ आ गए हैं। हमें तो लग रहा है कहीं यहाँ के दरिंदे हम पर हमला ना कर दें। अभी आप मुस्कुराकर जवाब देने ही वाले थे कि वहाँ से एक आदमी का गुज़र हुआ। उसने कहा, कौन हो तुम लोग? अजनबी लगते हो, यहाँ पर क्यों आए हो? क्या नहीं जानते कि ये कितना खतरनाक जगह है? यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता। जैसे ही उसकी आपके चेहरे पर नजर पड़ी तो वो एकदम रुक गया। उसके दिल में आपकी मोहब्बत आ गई। उसने कहा, आप तो कोई दरवेशी बुजुर्ग लगते हैं। आपका नूरानी चेहरा देखकर मुझे खौफ महसूस होता है। आप आगे मत जाइए क्योंकि यहाँ पर जो जंगली जानवर बड़े खतरनाक दरिंदे होते हैं और अगर आप उन दरिंदों से बच गए तो यहाँ के जंगली लोग आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो इंसान का शिकार करते हैं और उन्हें मार कर खा जाते हैं। वो बहुत बुरे लोग हैं। आप फरमाने लगे, हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अगर अल्लाह ताला की यही मर्जी है, ये सफ़र अगर हमारा आखिरी सफ़र है तो हमको कोई नहीं बचा सकता। अगर अल्लाह पाक ने चाहा हम इस्लाम की खिदमत करें तो जो काम हम यहाँ करने के लिए आए हैं वो करके जाएंगे। ये कहकर आप अपने मुरीदीन के साथ आगे बढ़ गए। वो जंगल बहुत बड़ा था। आप चलते जा रहे थे। फिर आपने कहा, हमें थोड़ी देर यहाँ पर रुककर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। फिर आप नमाज में मशगूल हो गए और काफ़ी देर तक क़याम किया, फिर सजदे में चले गए। आपकी हस्ती मामूली इंसानों जैसी नहीं थी कि 2 सजदे करके थक जाते। अल्लाह वालों की नमाजें भी नमाजें इश्क होती है।
اللہ کی محبت میں ڈوب کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہی کہلاتی ہے اصل نماز۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی حفاظت کرنا، ہم جس کام کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں ہمیں اس کام میں رسوا نہ کرنا۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ آپ لوگ پیدل سفر کرتے جا رہے تھے، وہاں کے درندے تو آپ تک کہاں پہنچتے اور کہاں آپ پر آ کر وار کرتے، وہ تو ایک دم آپ کے قدموں کی ہیبت میں تھر تھرا رہے تھے، چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ اللہ والے وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ انہیں دور کی ایک بستی دکھنے لگی۔ نزدیک آئے تو وہ بہت بڑی بستی تھی، وہاں پر چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں بنی ہوئی تھی۔ اللہ کا نام لے کر آپ اس بستی میں داخل ہو گئے۔ جو دیکھا کہ وہاں پر مرد اور عورت کھڑے ہوئے ہیں، وہ سب عجیب سے لباس پہنے ہوئے تھے، ان کی شکل بہت ہیبت ناک تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے غور کیا تو وہ ایک بڑے سے سوکھے پیڑ کے چاروں طرف اس کو گھیر کر کھڑے ہوئے تھے، ہاتھ جوڑ کر اس کی پوجا کر رہے تھے۔ پھر جب اپنی دعائیں مانگ لی تو سب نے ایک ساتھ سر زمین پر سجدے کے انداز میں رکھ دیا۔ ان کا ایک سردار تھا، اس نے اشارے سے عجیب سی آواز نکالی تو سب نے سر اٹھا لیا۔ سب رو رو کر کچھ کہہ رہے تھے جیسے بھیک مانگ رہے ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں کھڑے ہوئے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس سردار کی نظر جیسے ہی آپ پر پڑی تو وہ غصے میں آگے بڑھا اور اپنی زبان میں بولنے لگا۔ اللہ والے وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تو ان کی عجیب زبان نہ سمجھ پائیں۔ آپ کو علم نہ تھا وہ کیا بول رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو ہم جنگل میں ادھر آ نکلے ہیں اور دیکھا کہ انسانوں کی بستی ہے تو ہم یہاں پر آ گئے۔ ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں، نہ تم سے لڑنے آئے ہیں۔ ہم تم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ تم اس پیڑ کے آگے سجدہ کر رہے ہو، یعنی سر جھکا رہے ہو، آخر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ بولا، آپ لوگ نہیں جانتے یہ ہمارا مقدس پیڑ ہے اور اس کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری سب خواہشوں کو پورا کرتا ہے، پر ابھی بہت سال ہو گئے ہیں، یہ دن بہ دن سوکھتا جا رہا ہے۔ اگر یہ سوکھ گیا تو پھر ہم سب کی موت آ جائے گی۔ یہ بہت پرانا پیڑ ہے، اس کے آگے جو بھی مانگو گے وہ ملتا ہے۔ نہ جانے کیوں یہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ ہم اپنے خدا کو منا رہے ہیں اور یہ عبادت 6 مہینے سے چل رہی ہے۔ لگتا ہے آپ لوگ یہاں پر اپنی دعائیں مانگنے آئے ہو۔ اس انسان کی بات سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرانے لگے اور کہا، نہیں، ہم یہاں پر اپنی دعائیں مانگنے نہیں آئے بلکہ تم سب کو سیدھا راستہ دکھانے آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگیں، کیسا سیدھا راستہ؟ ہم تو راستے پر ہی چل رہے ہیں اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہو، ہمارے خدا کے ساتھ گستاخی کر رہے ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یہ پیڑ تمہارا خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس نے اس پیڑ کو بنایا ہے، اسے اگایا ہے اور اس سے تمہیں پھل ملتا ہے۔ بھلا یہ پیڑ جو کہ خود اپنے آپ کو بنا نہیں سکتا تمہاری مراد کیسے پوری کرے گا؟ یہ بات سن کر وہ سردار غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، آپ نے ہمارے مقدس پیڑ کے ساتھ گستاخی کی ہے، ہمارے بزرگ بھی اس کو خدا مانتے آئے ہیں اور آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کس کو مانے کس کو نہیں۔ اسی دم اس کے ایک شاگرد نے، حضرت میرا حلق سوکھ رہا ہے، یہاں بہت شدت والی گرمی ہے، ایسا نہ ہو پانی نہ ملنے پر یہاں پر اپنی جان دے دوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، گھبرانا نہیں، میں ان سے پانی مانگتا ہوں۔ بہت آرام اور بہت سکون سے آپ نے ان لوگوں کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا، ٹھہر جاؤ، غصہ مت کرو، صبر سے کام لو، ذرا تم میری بات کو سن لو۔ وہ لوگ رک گئے۔
آپ نے فرمایا میرا یہ ساتھی پیاس سے بہت بےحال ہو رہا ہے، تم کیا پانی لا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگے بہت پیاس لگ رہی ہے نا، چلو تم سب کو ایسی چیز دیتے ہیں جس کو پینے کے بعد تم سب کو سکون مل جائے گا۔ آپ کا نورانی چہرے کی طرف وہ سردار گھور رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ادھر آؤ، اس پیڑ کی لکڑی پر تلوار چلاؤ۔ وہ پیڑ کا خاص حصہ جہاں سے زہر جیسی سفید چیز نکلتی ہے، ان میں سے ایک آدمی نے اس پیڑ کے حصے پر تلوار چلائی جس سے سفید رنگ کی گاڑی گاڑی کوئی چیز نکلی۔ سردار نے اسے پیالے میں لیا اور آپ کے ساتھیوں کو پینے کے لیے دے دیا۔ ساتھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو کہ یہ کیا ہے، کیسے بچیں، کھا لیتے ہیں تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ سب جنگلی بستی والے ایک ساتھ ہم آواز ہو کر کچھ بولنے لگے کہ بستی گونجتی جا رہی تھی۔ سردار نے کہا کہ پیو یا کھاؤ، جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، ہمیشہ کے لیے بھوک پیاس ختم ہو جائے گی، اس کے بعد شاید ہمارا پیڑ پہلے جیسے ہرا بھرا ہو جائے گا۔ آپ کا وہ شاگرد سفید رنگ کے اس زہر کے پیالے کو پکڑے آپ کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر بے انتہا گھبراہٹ تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی سکون کی حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ موت کا ڈر ہے، گھبرا رہے ہو؟ کچھ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا ہمارے ساتھ آپ ہیں، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، آپ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مرشد ہیں۔ لیکن حضرت میں یہ سوچ رہا ہوں کہیں یہ چیز حرام تو نہیں، اور اسلام میں حرام چیز کھانا یا پینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ فرمانے لگیں اے بستی والو، مجھے تھوڑا وقت دو، میں یہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم کو یہ سفید چیز کھلا دینا یا پلا دینا، تب تک میرا یہ شاگرد اس چیز کو چکھے گا نہیں۔ کیا تم لوگ اس بات کی اجازت دیتے ہو؟ سردار کہنے لگا ٹھیک ہے، جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاک مٹی سے تیمم کیا، یعنی کہ وضو بنایا، اور پھر وہیں پر نفل نماز پڑھنے لگے۔ آپ کی نماز ہمیشہ کی طرح بہت طویل یعنی کہ لمبی تھی۔ پھر آپ نے بہت دیر تک وظیفہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کر اب سب دعا مانگنے لگے۔ جب دعا بھی آپ نے مانگ لی، پھر اس کے بعد آپ اٹھیں اور فرمانے لگیں لاؤ یہ پیالہ لے کر آؤ۔ سردار ہنستے ہوئے اپنے اسی ساتھی سے کہنے لگا جاؤ ان کے شاگرد سے یہ پیالہ ان کو دے دو تاکہ پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جائے۔ وہ شاگرد آپ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ نے اس سے کہا گھبراؤ نہیں۔ اس نے اس سفید چیز کو چکھ لیا، لیکن وہ اس قدر کڑوی تھی کہ اس سے مزید پیا نہیں جا رہا تھا۔ سردار حیران تھا، کیسے کچھ بھی نہیں ہوا؟ ایسا زہر ہے یہ جو زبان پر رکھتے ہی انسان کی جان نکال دیتا ہے، لیکن شاگرد تو وہاں پر صحیح سلامت کھڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لاؤ ہمیں تلوار دو۔ تلوار آپ کے ہاتھ میں گئی، آپ نے اللہ پاک کا نام لیا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے درخت کے اسی حصے پر آپ نے تلوار چلائی جہاں سے ان لوگوں نے سفید گاڑی چیز کو نکالا تھا جسے وہ زہر کا نام دے رہے تھے۔ جیسے ہی وہ تلوار اس پیڑ کی ساکھ پر پڑی تو وہاں سے سفید گاڑی چیز نہیں بلکہ دودھ بہنے لگا۔ دودھ ایسے نکل رہا تھا جیسے گائے کے تھن سے دودھ نکلتا ہے، ایسے بہنے والا جس کو آرام سے سیر ہو کر سب پی سکیں۔ وہ دودھ بہتا جا رہا تھا، ویسے ویسے وہ درخت جیسے پہلے مرجھا کر ختم ہونے والا تھا اب ہرا بھرا ہونے لگا، یہاں تک کہ اس میں ہرے ہرے پتے لگ گئے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک پیالہ منگوایا، اس میں اس دودھ کو بھرا اور اپنے اس شاگرد سے کہا کہ اس کو پی لو۔ شاگرد نے اس دودھ کو پیا۔ اس کے بعد آپ کے تمام مریدوں نے تازے میٹھے دودھ کے مزے سے پیتے ہی جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ اس سردار کی طرف بڑھے اور کہا یہ پیڑ اگر خدا ہوتا تو کیا یہ سوکھ رہا ہوتا؟ کیا یہ ختم ہو رہا ہوتا؟
मुरझा रहा होता। मेरा रब तो वो है जो ना सोता है, ना खाता है, ना पीता है, ना वो ख़त्म हो सकता है और ना उसको कोई ख़त्म कर सकता है, ना ही उसकी कोई हिफाजत करता है, बल्कि वो सबकी हिफाजत करने वाला है। उसके करम से, उसी की अदा से ये पेड़ भी यहाँ पर उगा हुआ है और उसी की मेहरबानी से दोबारा ये हरा भरा होना शुरू हो गया और उसी ने अपने फजलो करम से इसमें दूध के नहर जारी कर दिए। तुम लोग इस दूध को पियो। उसके बाद उस बस्ती के हर इंसान ने बारी बारी करके उस मीठे दूध को पिया और वो दूध ख़त्म ही नहीं हो रहा था। पेड़ से दूध जिस तरह से निकल रहा था कि सब लोग अपने प्याले भरने लगें, अपने घर लेकर जाने लगें। आपकी बरकत से वहाँ पर जितने भूखे प्यासे थे उनके पेट भी भर गए। तो उस बस्ती में जहाँ पर पानी की एक बूंद नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने वारिस पाक रहमतुल्लाही ताला अलैहि की बरकत से वहाँ पर दूध की नहर जारी कर दी और वो पेड़ दूध देने वाला पेड़ कहलाने लगा और वो मुकद्दस पेड़ ही बन गया। लेकिन अब वो खुदा नहीं था, बल्कि खुदा की मखलूक थी। एक अल्लाह वाले ने अल्लाह पाक की मदद से ये कारनामा कर दिखाया। फिर आप रहमतुल्लाही ताला अलैहि वहाँ पर कुछ दिन ठहरे और तबलीगे देना शुरू कर दी। सब ने एक साथ कलमा पढ़ लिया। आप रहमतुल्लाही ताला अलैहि ने लिबास पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाया। जब वो लोग अच्छी तरह से इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गए तो आपने फरमाया, ऐ मेरे साथियों, तुम लोग इस्लाम को समझ चुके हो, अब आइंदा किसी और के आगे सर नहीं झुकाना, सिवाय अल्लाह पाक के कोई इबादत के लायक नहीं है। हम सब रुखसत चाहते हैं। उसके बाद आप अपने सफ़र पर रवाना हो गए। ये मुबारक सफ़र जारी रहा।